ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد جنید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک دلچسپ معلومات لے کر۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی کے عظیم مجاہد ارطغرل غازی کی قائم کردہ عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کے زوال کے بارے میں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے، خلافت عثمانیہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک تھی۔ اس نے ایک وقت میں 3 بر اعظموں پر راج کیا۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی حکومت کا اختتام کیسے ہوا۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ترکوں کی سب سے بڑی حکومت جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، دوستو اس کا نام خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کے نام پر رکھا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو خلافت عثمانیہ اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ دوستو، امریکہ، یورپ اور بڑے بڑے ممالک یہ سمجھتے تھے کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا خوف تھا۔ دوستو، اسی وجہ سے انہوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک عیسائی شخص کو کھڑا کیا جسے عربی زبان بولنے میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عربی نہیں ہے۔ اس نے اپنا کام شروع کیا اور اس نے اس وقت کے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا اور گمراہ کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترکی اجمی ہیں، تو ہم ان ترکوں کو اپنے اوپر کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس وقت کے مسلمانوں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اس شخص کی ایک نہ سنی اور اس کو اگنور کر دیا۔ دوستو، یہ آدمی تاریخ میں لاؤنس آف عربین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودیوں نے جب ناکامی کا سامنا کیا تو انہوں نے ایک دوسرے ہمفرے نامی شخص کو میدان میں اتارا۔ اس آدمی نے عرب کے قبیلے کے سردار ابن سعود سے تعلقات قائم کیے۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ دوستو، جس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ حجاز مقدس میں ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور حرمین شریفین سمیت عرب کے مبارک شہروں میں خونریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے اس وقت کے حکمران کو مقدس شہروں میں خونریزی سے بہت صدمہ ہوا۔ دوستو، انہوں نے ابن سعود سے معاہدہ کیا کہ ہم کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے، اس لیے ہم حجاز مقدس سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس چلے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ دن مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا اور اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، حجاز مقدس کا نام تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا اور ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام بدل کر سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ سعودی حکمران نے اسلامی تاریخ کے مقدس قبرستان جنت البقیع اور جنت المعلا میں جو صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبریں تھیں سب کو توڑ کر زمین سے ملا دیا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حرمین شریفین میں جو بڑی بڑی عمارتیں اور دروازے وغیرہ تھے جن کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام پر تھے، سعودی حکمرانوں نے ان ناموں کو بدل کر آل سعود کے نام پر رکھ دیا۔ افسوس کہ جس عرب کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھی وہی سعودی عرب آج یہودیوں کی کٹھ پتلی بنا ہوا۔